الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، حاضرین جمعہ، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام دوست احباب، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی پوری ایک سورہ عصر کی تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال اس سورت میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. لیکن ہر انسان نقصان میں ہے کیا؟ کون ایسا انسان ہے جو گھاٹے میں نہ ہو، نقصان میں نہ ہو؟ اللہ رب العزت بیان اگلی آیت میں کرتے ہیں کہ وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو یہ عمل کرتے ہیں. کون سا عمل ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، اعمال صالح بھی کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کرنے کی تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ چار باتیں ہیں جس کے اندر ہو وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے. رب ذوالجلال نے کہیں اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم کھائی، کہیں وقت کا، کہیں صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے، ستارے اور اسی طریقے سے شہر کی قسم کھائی، زلفوں، چہرے کی قسم کھائی. لیکن رب ذوالجلال اکثر و بیشتر زمانے کی قسم کھائے ہیں. زمانہ کی قسم کھانے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام اوقات جو ہے زمانے کے ساتھ خاص ہیں. میں مناسب سمجھتا ہوں نیا سال آیا ہی چاہیتا ہے، اس بارے میں بھی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے اور وقت کی اہمیت کو ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ وقت کی کیا قدر ہے، وقت کی کتنی قیمت ہے. اور گیا وقت ہاتھ آتا نہیں. سونا چاندی سے، زیورات سے اور ہیرے جواہرات سے، ہر چیز سے زیادہ قیمتی وقت ہے. کسی دانش مند نے، عقل مند نے کیا ہی خوب کہا ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونا چاندی سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے. انسان کا ایک منٹ، ایک سیکنڈ اگر گزر جائے، اگر وہ پوری دنیا کی دولت دے کر کے چاہے کہ مجھے یہ گیا جو وقت ہے ایک منٹ مجھے دے دے، یہ نامناسب ہے، ناممکن بات ہے. میرے بھائیوں، اور ایک فقیر اللہ والوں نے کیا ہی خوب واقعہ بیان کیا ہے. اس نے یہ بات کہی کہ میں نے ایک
اس سے میں نے عبرت حاصل کیا، سبق حاصل کیا۔ کس اعتبار سے، کیسے سبق حاصل کیا میں، کہ وہ برف بیچتا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا جلدی خرید لو یہ پگھلنے والا ہے۔ میں نے اس سے سوچا کہ یہ برف کے مانند جو ہے ہماری زندگی ہے، ایک ایک منٹ جو ہماری عمر کی جو گھٹ رہی ہے، یاد رکھیے گا انسان کا ایک منٹ گزرنے کے بعد گویا کہ اس نے ایک منٹ اور موت کے قریب آ پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے بیان کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات سمجھانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنی بات منوانے کے لیے کسی سے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے کہ انسان کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، انسان جھوٹا مکار ہوتا ہے، فریب باز ہوتا ہے اور دغا دے جاتا ہے، انسان دھوکہ کر جاتا ہے، جس کی بنیاد پر قسم لی جاتی ہے۔ تو قسم کھا کر کے بول کہ تم یہ کام انجام نہیں دو گے یا تم کو یہ کام سے دور رہنا ہے، تو ان سے قسم لیا جاتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی خاص بات بتانے کے لیے اللہ اس جانب توجہ دلانے کے لیے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ قسم کھا رہا ہوں، میں زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن وہ انسان نقصان میں ہرگز نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور حق بات جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا وہ ظالم مکار ہو، کم بخت انسان ہو، ان کے سامنے جو بات حق ہے اس کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ انسان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ کہلاتا ہے۔ اور حق بات کہنا یہ کلیجہ چھوٹا نہیں، بڑا سینہ چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حق بات کہنے والا انسان جو ہے بڑا بہادر انسان ہونا چاہیے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حق بات اگر کسی سے کہے گا، کسی ظالم سے کہے گا، دشمن سے کہے گا، تو اس کا جو ہے اس کی جان جانے کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی جان جا سکتی ہے، لیکن اس کے پرواہ کیے بغیر وہ کہتا ہے کہ تو یہ غلط کیا ہے تو غلط کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حق بات کی کیا کرنا؟ تلقین کرنا، تاکید کرنا ایک دوسرے کو۔ اور حق بات کہنے کے بعد کسی کو ہم بات سمجھاتے ہیں، نیکی کی طرف آنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں شراب مت پیا کر، گھر کے ماحول خراب ہوتا ہے، شراب کی وجہ سے پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے، اس کو سمجھائیں تو وہ الٹا جواب دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ تو اس پر کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جو اسلام کی دعوت دیتا ہے، جو نیک راہ کے لیے ان کو اپنے ساتھی کو بلاتے ہیں، اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اعمال صالح کرنا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح، اچھے اعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حق بات ایک دوسروں سے کیا کہتے ہیں؟ تلقین کرنا، تاکید کرتے رہنا ہے۔ پھر صبر کی تلقین کرنا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید بھی کرنا ہے۔ یہ ایمان کی دلیل ہے اور یہ اچھے انسان کی علامت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن نازل نہیں ہوتا، اللہ اگر نازل نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں،
صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی ہدایت کے لیے سورہ عصر ہی کافی ہے. پورا قرآن نازل ہونا اللہ تبارک و تعالی بڑا احسان فرمایا ہے، لیکن اللہ صرف سورہ عصر کو نازل کر دیتے تو یہی کافی ہو جاتی انسان کی ہدایت کے لیے. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اس سورہ میں ضیاء وقت کو کیا کہتے ہیں، اجتناب کرنا ہے، اپنے اوقات کی قیمت کو سمجھنا ہے. آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. جب فائدہ جہاں ہو تو وہاں اپنے وقت کو دیں. اسی طریقے سے فضول باتوں میں، غیبت میں، چغلی میں اور اسی طریقے سے لغو باتوں میں اپنی اوقات کو ضائع نہیں کرنی چاہیے. میں نے دیکھا ہے، آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ تجربہ کار انسان ہیں آپ سب، کہ جو بھی انسان اپنا وقت کو قیمتی سمجھا ہے تو وہ انسان کامیاب ہے. وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. انسان وہی انسان کامیاب ہوگا جس کے دل کے اندر، جس کو وقت کی قدر کرنی اس کو آ رہا ہو، وہ انسان کیا کہتے ہیں، کامیاب ہوتا ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے مت بیٹھا کر بلکہ محنت کیا کر. انسان ہم میں سے ایسے ہیں، ایک دن محنت کر لیے، 4 دن غائب، بیٹھ کے پہلے کھائیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے. تو میرے بھائی کیسے کیا کہتے ہیں پریشانی لاحق نہیں ہوگی. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی، طاقت دی، قوت سے نوازا ہے، تو اس کو صحیح استعمال کرنا ہے. میرے بھائیوں، ہم مسلمان بھائیوں میں کام چور ہیں، محنت گوارا نہیں کر رہے ہیں، قرض لے کر کے کھاتے ہیں، پیسہ نہیں ہے جیب میں لیکن دعوت آ جا رہی ہے تو دعوت کھانے کے لیے آٹو بک کر کے کرائے پہ لے کر کے کسی سے قرض لے کر کے وہاں جاتے ہیں. تو بتائیے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ الٹا اس کو نقصان ہوا، قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان مسلسل محنت کرے اور حرکت کریں، حلال روزی کے لیے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونا میں جانا پڑ جائے، چاہے دنیا کے چپے چپے کو چھاننا پڑ جائے، اس میں بھی انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، محنت کرنا ہے. یہ انسان کامیاب ہوتا ہے. یہ ایسے خیال رکھنے والا انسان کیا کہلاتا ہے؟ انہوں نے اپنی اوقات کی انہوں نے کیا کی ہے؟ قدر کی ہے. جس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، بات چیت میں گھنٹوں اس کی وقت کیا کہتے ہیں برباد ہو رہا ہے، رات اس کی گپ شپ میں، فضول باتوں میں اور اسی طریقے سے شراب میں، سگریٹ میں، دیگر چیزوں میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، رات گزر رہی ہے، تو میرے بھائیوں حقیقت میں یہ انسان بڑا پریشان رہتا ہے. اس لیے محنت کی جستجو رکھنا ہے، محنت کا شوق رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھیے گا اس بات کو اپنے ذہن میں، نماز پڑھ لینا یہ عبادت ہے. حقیقت میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا یہ بھی عبادت ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، اور اسی طریقے سے حج کرنا عبادت ہے. کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے. لیکن اس بات کو بھی اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، دماغ میں بیٹھا لیں کہ روزی روٹی کی تلاش کے لیے، ماں باپ کو دیکھ بھال کے لیے، خبر گیری کے لیے، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے محنت کرنا بھی یہ بھی عبادت ہے. کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ کیا کہتے ہیں بس نماز پڑھ لینا یا اسی طریقے سے روزہ حج ادا کر لینا اور
صدقہ و خیرات دے دینا یہی عبادت ہے؟ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کے یہ کام عبادت میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ محنت کا جذبہ رکھنا ہے، محنت کا شوق رکھنا ہے۔ جس کے دل میں کام چوری ہے، وہ کوڑپن ہے، وہ ایک ذرا بھی محنت کرنا گوارا نہیں کرتا۔ میں ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کے لیے سوچے، محنت کا جذبہ رکھے۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ وقت کی اہمیت کو میں بتا رہا تھا۔ حقیقت میں میرے بھائیوں، جنہوں نے بھی اپنے وقت کو، اس کی قیمت کو سمجھا ہے، وہ کامیاب انسان ہے۔ دنیا بھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا، اپنے اوقات کو سونے میں، دیگر چیزوں میں ضائع کیا، فضول باتوں میں، لغو باتوں میں اس نے اپنے وقت کو ضائع کیا، وہ کہیں کا نہیں رہا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ کتنوں بھی بھاری سے بھاری کام آ جائے، ہم محنت کریں گے۔ جب تک زندگی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تو محنت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور ایک بات، ایک حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جوانی ہے تو قدر کر لیجئے، اس کی صحیح استعمال کیا جائے اس کی۔ اسی طریقے سے بڑھاپے آنے کے بعد نہ منہ میں دانت رہتے، نہ آنکھ رہتے، کچھ بھی نہیں، وہ معذور ہو جاتے، پریشان ہو جاتے ہیں، کفے افسوس مل کر کے رہ جاتے ہیں کہ ہائے میری کم بختی، کاش کہ میں نے اپنے وقت کو سمجھا ہوتا۔ اس لیے اپنی جوانی کو کیا کہتے ہیں، صحیح کام میں لگانا ہے، محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، اسی طریقے سے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، جس سے جہاں ہم کو فائدہ ہو وہ کام انجام دینا ہے مجھے۔ اور جوانی کا غلط استعمال نہیں کرنا، شراب میں، شباب میں، اسی طریقے سے ظلم و ستم کرنا، غریبوں پر، یتیموں پر طاقت کا غلط استعمال کرنا، یہ چیز کیا کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے اپنی عبادت کے لیے، تاکہ تم دنیا میں کچھ اچھا کام کر کے آؤ، میرے ہاں اچھا صلہ ملے گا تجھے۔ لیکن یہاں کیا کہتے ہیں، گنڈا گری کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں، ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ جوانی اسے کہتے ہیں قدر کرنا۔ اسی طریقے سے بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو کیا غنیمت سمجھو۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کو صحیح سمجھنا، غنیمت سمجھنا۔ اللہ کا یہ جو ہے انمول خزانہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ بیمار انسان دیکھ لیجئے، آج دنیا بھر میں کسی کی صحت اگر صحیح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا ہے، وہ معذور بن کر کے بیٹھ جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، مدہوش رہتا ہے۔ اس لیے صحت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب ذوالجلال آپ نے صحت عطا کی، اس کے ذریعے سے میں ہر وہ کام انجام دے سکتا ہوں جو کرنا چاہیے مجھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئی، جوانی کی قدر کرنا بڑھاپے کے آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھنا ہے بیماری کے آنے سے پہلے، اور تیسری بات کیا ہے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے موت کے آنے سے پہلے۔ موت آ جانے کے بعد انسان چاہے گا، سورہ منافقون میں اللہ بیان فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ انسان یہ تمنا کرے گا، اے اللہ مجھے 1 منٹ کے لیے ذرا مجھے واپس کر دیجئے، دنیا میں بھیج دیجئے، میں نے سمجھ گیا اللہ حقیقت میں آپ کی قدرت بہت وسیع و عریض ہے، آپ ہر چیز کے مالک ہیں، آپ کے زیر نگی ساری دنیا ہے، کن فیکون کا مالک آپ ہی ہے، جس چیز کے متعلق اللہ آپ کہہ دیتے ہیں کن ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے نا، میں اچھا اعمال کر کے نیک ہو جاؤں گا۔ اجل مسمى فاصدق واکن من الصالحین، ہم صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ بالکل ہو گیا، جو وقت تھا میں نے دیا، بالکل کوئی بھی وقت تجھے مل نہیں سکتی، یہاں صرف سوال اور اس کا جواب دینا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جانتے ہیں ان سب چیز کو جو تم کرتے ہو، مخفی طور پر اللہ کو ہر چیز پتہ ہے۔ خیر، میں اب یہ بات بتلا رہا تھا کہ دیکھیے موت کو آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، اور اس کے بعد فرصت کو غنیمت سمجھنا ہے۔ مشغولی کے آنے سے پہلے اللہ نے فرصت دی ہے، ہمیں موقع دیا ہے اس میں عبادت کر لینے کے لیے، کتابیں پڑھنے کے لیے، اور اسی طریقے سے مطالعہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ اس کو غلط چیزوں میں استعمال کریں گے، موبائل چلانے میں استعمال کریں گے، یوٹیوب اور اسی طریقے سے فیس بک میں اور کیا کیا ہوتا ہے اس میں مشغول رہیں گے، تو میرے بھائی کیا ہے، اپنی فرصت کو آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ مشغولی آ جانے کے بعد آپ چاہیں گے کہ میں اچھا کام کر لوں، یہ مشکل ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کا قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوالوں کا جواب نہ دیا جائے۔ جب تک انسان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے اس وقت تک اس کے قدم اللہ تبارک و تعالی آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ 4 سوال کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلا کہ ہم نے جوانی دی، عمر دی، طاقت و قوت سے نوازا تھا، تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ دوسرا، میں نے تجھے علم دیا تھا، تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ زیور علم سے تجھے میں نے نوازا تھا، تم نے کیا عمل کیا؟ کون سا اچھا عمل کیا؟ اپنا علم دوسروں کو بانٹا ہے یا نہیں بانٹا ہے؟ تیرے علم سے لوگ ہدایت پایا ہے یا نہیں پایا ہے؟ تیرے علم سے لوگ نمازی بن پایا نہیں بن پایا؟ اس کے دل کے اندر میں اللہ کا خوف آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا ہے؟ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے چوتھا سوال یہ کیا جائے گا، اسی میں ہے کہ ہم نے تجھے مال دی، ثروت سے، دولت سے نوازا تھا، مال تم نے کہاں سے کمایا؟ کہاں سے کمایا ایک سوال ہو گیا، 2 سوال کریں گے اس کے بارے میں، اور کہاں کہاں خرچ کیا؟ مال حلال طریقے سے کمائے ہو یا حرام سے کمائے ہو، لوٹ مار کر کے لائے ہو یا کیسے لائے ہو، تیرا طریقہ کیسا تھا، اور اس کے بعد تم نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے؟ تم مال کما کر کے ناچ گانوں میں تو نہیں ڈال دیا، تم مال کما کر کے فحش کاموں میں نہیں ڈال دیا، اسی طریقے سے تم نے مال سودی لین دین کے ذریعے سے تو نہیں کمایا ہے، تم نے کسی سے مال زمین ہڑپ کر کے قبضہ کر کے اس کے زمین پر تم نے مال حاصل نہیں کیا، کیسا کیا ہے، کس طریقے سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے عزیزوں،
خیر یہ جو باتیں ہیں وقت زمانے سے متعلق ہے، اور جتنی بھی عبادات ہے عصر زمانے سے متعلق ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طریقے سے قربانی، دیگر عبادات سب وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اچھے اور برے ہونے کے لیے اور جنت اور جہنم میں جانے کے لیے جو سب سے جانے کے لیے جو دار و مدار ہے، یہی وقت کا صحیح اور غلط استعمال کی وجہ سے۔ زمانے کی جس نے قدر کی، وقت کو پہچانا، اس وقت کو عبادت میں گزارا ہے، تو اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ یہ چیزیں اچھے انسان بننے کی یہ کیا ہے؟ ذریعہ بن جائے گی۔ جنت میں جانے کے لیے بھی یہ چیزیں ذریعہ بن جائے گی۔ اگر غلط اس نے استعمال کیا ہے تو جہنم میں جانے کے لیے بھی یہ ذریعہ ہے۔ خیر ایک بات یہ ہو گئی، ابھی نیا سال کا موقع آیا ہی چاہتا ہے، انسان میں بہت ساری خرابیاں اور اسی طریقے سے فحش باتیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ چکے ہیں۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے، وہ خوشیاں مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کوئی عقل مند انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا، کسی کی زندگی 40-45 سال ہے اور اس کی زندگی کہ 1 سال کم ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 1 سال میری زندگی بڑھ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ 1 سال اس کی عمر کم ہو گئی ہے، بلکہ 1 سال اور موت سے زیادہ قریب آ پہنچے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موقع میں 31 دسمبر، اس موقع میں نہ جانے کیا کیا کام انجام دیا جاتا ہے۔ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، 12 بجنے کی دیری رہتی ہے کہ ہر ایک طرف پٹاخے، گولیاں، نہ جانے کیا کیا چیزیں آواز آتی ہے، اور اسی طریقے سے مسلمان بھی اس میں ملوث ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس رات میں شراب اور رقص، دیگر چیزوں کی محفلیں سجائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی وہاں انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ پابندی شرط لگا دی جاتی ہے کہ یہاں آنے کے لیے تنہا نہ آئے بلکہ جوڑے ہی آئے۔ یعنی جوڑے مطلب گرل فرینڈ یا اسی طریقے سے بوائے فرینڈ، یہ سب کلچر چل رہا ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت سارے ڈے منا رہے ہیں، برتھ ڈے، ٹیچرز ڈے، مدر ڈے، ویلنٹائن ڈے، کیا کیا ڈے ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے کیا ہے؟ فحاشی گناہوں کو دعوت دینے کے لیے ہے۔ مدر ڈے مناتے ہیں، کوئی ماں کا دن ہے۔ بڑا بیوقوف انسان ہے وہ کہ تو نے اپنے ماں کو 60-70 سال یوں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جب مدرس ڈے کا وقت آتا ہے، 5 منٹ کے لیے ایک پھول یا اسی طریقے سے 10 روپے کے مٹھائی کھلا کر کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں ماں کی خدمت کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ماں باپ کہیں بھی جائیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کہاں اس کو یتیم خانہ میں، دیگر جگہ میں گھر سے دھکے مار کر کے نکال دے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن یہ سب بنائی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے بنائی ہوئی ہیں۔ ماں باپ کی قدر سیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن سے پوچھئے، اللہ کے پیغمبر کی احادیث سے سنیے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کے دروازہ ہے۔ کیا 5-10 منٹ تم اپنے ماں کی کیا محبت دکھا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ماں کے وفادار ہو؟ کیسے بن سکتا ہے تو ماں کے وفادار؟ تیری زندگی میں کوئی تو عیش کرتا، مستی کرتا ہے، ماں باپ کیسے بھی رہے، کہیں بھی رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے تم دکھاتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ بوڑھے ماں باپ زندگی میں کیسے وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے وہ ان کو ہی معلوم ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک موقع ہے ویلنٹائن ڈے۔
یہ بھی جو ہے محبت کا دن کہلاتا ہے۔ اس میں تو اور بھی خطرناک فحاشی ہے اور ہی برائی ہے، اور یہ جو ہے معاملہ کیا کہتے ہیں، محبت کا دن، یعنی ایک دوسروں کو پھول دے کر کے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، محبت کا دن ہے یہ سب جو ہے یورپ کنٹری، دیگر جگہ امریکہ اور اسی طریقے سے دیگر جو غیروں کا مسلم ہے، گوروں کا یہ کیا کہتے ہیں غیروں کا ملک ہے، نیوزی لینڈ ہوا، آسٹریلیا کے دیگر جگہوں میں بہت یہ سب چیزیں پائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر اسی سے یہ چیز آ رہی ہے۔ اس سے کیا کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہے مسلمان بھائیوں کو بچنا ہے، اپنی اولاد کو بچانا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر ہم نیا سال کے موقع میں پکنک منانے کے لیے دور دراز نکلتے ہیں، ہوتا ہے ایسے، کھانا بنایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے دعوتیں دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہونا، یہ بھی ہونا ضروری ہے، کیا پینے کے ساتھ کیا کہتے ہیں شراب سب ہونا ہے، اور مستی کرتے ہیں بہترین طریقے سے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں بڑا کدو میں تیر مار رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہی کر لے جو کرنا ہے، لیکن اللہ کیا جواب دینا ہے، سمجھ رہے بھائی؟ اس لیے ہم سب کو اس سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ رب ذوالجلال سے ہم دعا فرماتے، باتیں بہت ہے، کرنی چاہیے تھی میرے کو نیا سال سے متعلق، کہ دیکھیے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتر میں کہا، پھر انسان تمنا کرے گا دنیا میں کہ میں دنیا میں پھر لوٹایا جاؤں، اولم نعمرکم ما یتذکر، کہ کیا اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ میں اتنی عمر نہیں دیا تھا کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اس سے نصیحت حاصل کر لیتا۔ صرف ہم عمر دے کر کے ہی انسان کو نہیں چھوڑ دیے، بلکہ ان کو ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کیا پیغمبر کو بھیجتے رہے، ایک بات دیگرے ہم پیغمبر بھیجتے رہے، لیکن سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ عقل کی کمی ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان اور اسی طریقے سے دانش مند انسان کبھی بھی ایسی چیزوں میں نہیں پڑے گا۔ خود مسلمان اپنی کردار کو، اعمال کو صحیح کریں گے تو پھر معاملہ صحیح ہوگا، معاشرہ صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے سماج اور اصلاح معاشرہ کی دیگر کئی جگہوں میں جلسہ ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنبھالیں۔ ہم اچھے رہیں گے تو ہماری بات دوسروں تک اثر کرے گی۔ خیر بات